عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 33 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آئیڈیل ڈائیوڈ سے متعلق کچھ کویسچنز کو سالو کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیل ڈائیوڈ کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم نے ایکسپونینشیل ایکویشن کا استعمال سیکھا تھا, جس میں ہم نے آئٹریٹو میتھڈ سے مختلف ویلیوز کو نکالنے کا گر بھی سیکھا. آج کے لیکچر میں جیسے ہی ہم پروسیڈ کریں گے, اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈائیوڈ کے اکراس جو بھی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے جبکہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس کنڈیشن میں ہو تو اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. جب ہم ڈائیوڈ کے اکراس جبکہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس موڈ میں ہو ریزسٹنس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیل ڈائیوڈ میں ہم نے اس کو شارٹ سرکٹ کنسیڈر کیا تھا, لیکن ایکچوئل فیکٹ کے طور پر اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو ڈائیوڈ کبھی بھی شارٹ سرکٹ کمپلیٹلی نہیں ہوتی, جبکہ اس کے اکراس کچھ نہ کچھ وولٹیج ڈراپ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے لیکچرز میں بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ وولٹیج ڈراپ اگر ڈائیوڈ کے مٹیریل میں سلیکون استعمال کیا گیا ہو تو 0.7 اور اگر ڈائیوڈ کا مٹیریل جرمینیم ہو تو 0.3 وولٹس کے برابر ہوتا ہے. یہ وولٹیج ڈراپ ڈیو ٹو مائنورٹی کیریئرز جو کہ جنکشن کے کراس اکٹھے ہو کر ایک بیریئر کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے آتا ہے. اور جب ہم پریکٹیکل سرکٹس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈراپ کو لامحالہ طور پر ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو بھی ویلیوز ہم کسی سرکٹ میں کیلکولیٹ کر رہے ہوں ان کی ایکچوئل ویلیو سے نزدیک ترین ویلیوز حاصل ہو سکیں. لہذا جب ہم کانسٹنٹ وولٹیج ڈراپ ماڈل لیں گے تو مزید تفصیلات اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹک ریزسٹنس. اسٹیٹک ریزسٹنس سے مراد وہ ریزسٹنس ہے کہ اگر ہم نے کسی ڈائیوڈ پر ڈی سی وولٹیج یا کرنٹ اپلائی کیا ہو تو جو ریزسٹنس اس کے جنکشن کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا ہوگی اس کو ہم اسٹیٹک ریزسٹنس کہتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ ہم ڈائیوڈ پر ڈی سی یعنی بغیر کسی فریکوینسی کے ایک سگنل اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, لہذا یہ ریزسٹنس بھی ایک فکسڈ ویلیو فار اے پرٹیکولر ڈائیوڈ ہوتی ہے. لہذا ہم اس کو اسٹیٹک یا پھر فکس ریزسٹنس کے نام سے پہچانتے ہیں. جب ہم کسی ڈائیوڈ کو کسی ایکچوئل سرکٹ میں استعمال کر رہے ہوں گے تو جب اس کو ریزالو کر رہے ہوں گے تو ڈائیوڈ کو ہم دو طریقے سے ریزالو کریں گے, یعنی کہ ایکچوئل ڈائیوڈ کو ہم آئیڈیل ڈائیوڈ اور پھر اس کے ساتھ ان سیریز ایک ویلیو آف ریزسٹنس جو کہ اس کی اسٹیٹک ویلیو ہوگی جو کہ چند اوم نارملی 8 سے 10 اوم کے قریب ہوتی ہے, اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا. یعنی کہ پریکٹیکل ڈائیوڈ کو اٹھا کر اس کی جگہ ہم ایک آئیڈیل ڈائیوڈ اور اس کے سیریز میں ایک ریزسٹنس کو دکھا دیں گے اور اس ریزسٹنس کی ویلیو اسٹیٹک ریزسٹنس فار دیٹ پرٹیکولر ڈائیوڈ وہ دکھائی جائے گی. اور پھر ہم اس سرکٹ کو جس کو ہم نے ڈائیوڈ کے ماڈل سے ریپلیس کرتے ہوئے یعنی کہ ریزسٹنس اور اس کے سیریز میں آئیڈیل ڈائیوڈ کو ریپلیس کرنے کے بعد حاصل کیا ہوگا اپنے پرانے طریقے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھے ہیں, یعنی کہ کے سی ایل اور کے وی ایل کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیں گے. آئیے اسٹیٹک ریزسٹنس کو فارملی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ڈی سی اور اسٹیٹک ریزسٹنس. When diode is subjected to a DC voltage, its operating point on the characteristic curve does not change with time. Hence, the resistance of the diode can be found easily by RD is equal to VDD over ID.
مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر کسی ڈائیوڈ پر ہم ڈی سی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو کیونکہ ڈی سی کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی، یا پھر اگر آپ کہنا چاہیں تو زیرو فریکوینسی ہوتی ہے، لہذا ڈائیوڈ کی ریزسٹنس جو بھی وہ بیریئر آفر کرتا ہے اس کی ویلیو ود ٹائم چینج نہیں ہوتی۔ اس کے مقابل سمجھنے کے لیے اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم ڈائیوڈ پر کوئی بھی آلٹرنیٹنگ سگنل اپلائی کریں گے تو کیونکہ آلٹرنیٹنگ سگنل کی ود ٹائم ویلیو یعنی ایمپلیٹیوڈ چینج ہوتا رہتا ہے، لہذا ڈائیوڈ کی ریزسٹنس بھی اسی طرح سے چینج ہوگی۔ کیونکہ آلٹرنیٹنگ سگنل کی ایپلیکیشن کی وجہ سے جو وولٹیج ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، لہذا ڈائیوڈ کی فارورڈ بائسنگ بھی اکارڈنگلی چینج ہوتی جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم نے ڈائیوڈ پر ڈی سی وولٹیج کو اپلائی کیا ہوتا ہے تو کیونکہ اس کی ویلیو ود ٹائم چینج نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کی ایک فکسڈ ویلیو یا پھر فکس ریزسٹنس اور اسٹیٹک ریزسٹنس ہوتی ہے، اور اس کو ہم نہایت سادہ فارمولا جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دکھایا اس کو استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کریکٹرسٹک کرو کی مدد سے اسٹیٹک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آئیے ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ پر اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ It may also be seen on the curve that the resistance in the reverse bias is quite high. If you see onto the figure which is onto the right hand side of this slide, then you can see that the curve which is onto the forward bias region that is having two values. So if we draw perpendicular from the point A, which is the stabilization point of the characteristic curve of the diode, a perpendicular onto the x-axis and another perpendicular or horizontal line onto the y-axis, then we can have the operating values of this diode. Now, the slope of this line will tell us the resistance which is being offered by the diode. Therefore, as we see perpendiculars dropping from the point A, it touches the x-axis at a point small v d. And also, if we see onto the y-axis, the horizontal line touches the y-axis at point I d. So these are our operating values. Now, if we move on to the left hand side of the characteristic curve, which is our reverse bias region, then you can see that the characteristic which is into the reverse bias region, it is having quite a higher slope. That means that the diode is offering quite a higher value of resistance into the reverse bias region. اب جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ڈائیوڈ کے کریکٹرسٹک کرو کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، پچھلی سلائیڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی اس میں ہم نے وی ڈی اور آئی ڈی کو پرپینڈیکولرز کے مدد سے مارک کیا، اور سادہ سی بات ہے کہ جو فارمولا ہم نے ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دیے گئے گراف پر سے آئی ڈی اور وی ڈی کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم آر ڈی یعنی کہ اسٹیٹک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی مثال جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کچھ معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ہمیں کریکٹرسٹک کرو فار اے پرٹیکولر ڈائیوڈ دیا گیا ہے، جبکہ اس کی مدد سے ہمیں اسٹیٹک ریزسٹنس فار a set of variable values for ID and VD نکالنا ہے۔ آئیے اس ایگزامپل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ Determine the resistance level for the diode having characteristics as shown in the graph. Now, we have to find out the resistance level for this particular diode at various values of ID and VD. So we have to find at ID is equal to 1 milliamperes, ID is equal to 20 milliamperes,
and VD is equal to minus 10 volts. اب ہمیں ایک پرٹیکولر ڈائیوڈ کا کریکٹرسٹک کرو مہیا کر دیا گیا ہے اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ پرٹیکولر ویلیوز آف آئی ڈی یا پھر وی ڈی کی مدد سے اس کی ریزسٹنس کو کس طرح سے نکالا جائے گا. سادہ سی بات ہے کہ جب ہمیں کریکٹرسٹک کرو مہیا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو پیرامیٹرز جو کریکٹرسٹکس میں ہیں یعنی وی ڈی اور آئی ڈی، ان دونوں ویلیوز میں سے ایک ویلیو کو مہیا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کوشچن کے پہلے پارٹ کے طور پر ہمیں آئی ڈی کی ویلیو دی گئی ہے، لہذا ہم وائی ایکسس پر آئی ڈی جو کہ اس کی ویلیو 1 ملی ایمپیئر دی گئی ہے اس کو مارک کریں گے اور اس سے ایک اسٹریٹ ہاریزونٹل لائن کو ڈرا کریں گے تا وقت کہ اٹ ٹچز دا کریکٹرسٹک کرو آف دا ڈائیوڈ. اب جس پوائنٹ پر یہ کریکٹرسٹک کرو کو ٹچ کرے گی وہاں سے ہم ایک عمودی لائن یعنی کہ پرپینڈیکولر ڈراپ کریں گے ایکس ایکسس کے اوپر، اور جس پوائنٹ پر یہ پرپینڈیکولر ایکس ایکسس کو ٹچ کرے گا وہ ہماری ویلیو وی ڈی ہوگی. لہذا اومز لا کا استعمال کرتے ہوئے ہم آر ڈی کی ویلیو یا پھر اسٹیٹک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس عمل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. فرام دا کرو we have been given ID is equal to 1 milliamperes. Therefore, from the curve along the y-axis, we mark the point as 1 milliampere. And we draw a horizontal line until it touches the characteristic curve of the diode. Now, the point where it touches the characteristic of the diode, from that point, we drop a perpendicular onto the x-axis, and this perpendicular touches the x-axis at point which is having a value of VD as 0.5 volts. Now, we have achieved the two values, that is 1 milliampere has already been given and VD we have calculated with the help of the graph or the characteristic. Therefore, putting this value into the formula, we can calculate the value of the static resistance, writing RD is equal to 0.5 divided by 1 milli. That will be equal to 0.5 kilo ohms, or in other words 500 ohms. دوسرا پارٹ جو اس کوشچن میں بتایا گیا تھا اس میں آئی ڈی کی ویلیو جو ہمیں دی گئی ہے وہ 20 ملی ایمپیئر ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پارٹ 1 کو سالو کیا ہے پارٹ 2 کو بھی سالو کر سکتے ہیں، یعنی کہ along ایکس ایکسس ہم 20 ملی ایمپیئر کو مارک کریں گے اور پھر ایک ہاریزونٹل لائن ہم ڈرا کریں گے جو کہ 20 ملی ایمپیئر اور کریکٹرسٹک آف دا ڈائیوڈ کو کراس کرے گی. اب جس پوائنٹ پر یہ لائن کریکٹرسٹک کرو کو ٹچ کرے گی وہاں سے ہم ایک پرپینڈیکولر ایکس ایکسس پر ڈراپ کریں گے تاکہ ہمیں ایکس انٹرسپٹ حاصل ہو جائے. جب ہمیں یہ دونوں ویلیوز معلوم ہو جائیں گی تو پھر ہم اومس لا کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ ہم نے پہلے فارمولا دیا ہے اس کی مدد سے اسٹیٹک ریزسٹینس آف دا ڈائیوڈ کو کیلکولیٹ کر سکیں گے. آئیے اس عمل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. فار دا پارٹ 2 وی ہیو بین پرووائڈیڈ ود آئی ڈی ویلو آف 20 ملی ایمپیئرس. آلسو وی ہیو بین پرووائڈیڈ بائی دا کریکٹرسٹک کرو آف دا ڈائیوڈ. ناؤ we drop a perpendicular line from the 20 milliampere mark onto the y-axis, from y-axis towards the characteristic curve of the diode. In such a way, when it touches the characteristic curve, then we stop dropping this horizontal line. Say this line touches the diode at point B.
From point B, we drop a perpendicular onto the x-axis so that we can have the x-intercept for this particular graph. And from the graph, we can see that the value for this x-intercept is 0.8 volts. Therefore, making use of this 20 milliampere and 0.8 volt values, we can calculate the value of the static resistance. Hence, we can write RD is equal to 0.8 divided by 20 milli. That will be equal to 40 ohms. इस एग्जाम्पल के तीसरे हिस्से में हमें VD की वैल्यू अगर आप शुरू में गौर से देखें तो नेगेटिव बताई गई है, यानी कि अब हमारी डायोड रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करेगी. जो वैल्यू हमें दी गई है उसकी VD इज इक्वल टू -10 वोल्ट्स है. पहली दो जो हिस्से थे उनमें हमें ID की वैल्यू मुहैया की गई थी, जबकि इस हिस्से में हमें VD की वैल्यू बताई गई है. लिहाजा हम पहले दो हिस्सों के बिल्कुल उलट काम करेंगे, यानी कि पहले हम VD की वैल्यू जो कि अलोंग x एक्सिस और इन द नेगेटिव रीजन ऑफ द ग्राफ होगी उसको मार्क करेंगे. वहां से एक अमूदी लाइन यानी परपेंडिकुलर हम डायोड के कैरेक्टरिस्टिक पर ड्रॉप करेंगे. जहां पे ये अमूदी लाइन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को टच करेगी वहां से एक हम horizontal line towards the y-axis drop कर लेंगे, and that will give us the value of the diode current. अब दूसरी वैल्यू भी हमें हासिल हो गई है, यानी पहले हमें VD की वैल्यू दी गई है, उसकी मदद से और ग्राफ की मदद से हमने ID की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है या फिर मार्क कर लिया है. लिहाजा हम डायोड की स्टैटिक रेजिस्टेंस को निहायत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ वी हैव बीन गिवन VD इज इक्वल टू -10 volts. Therefore, we move on to the negative side of the x-axis, which is having the value of VD, until we reach -10 volt value. From this point, we drop a perpendicular onto the characteristic of the diode. Now, this perpendicular, where it touches the characteristic of the diode, from that point we draw a horizontal line towards the y-axis. And we must keep in mind the units of the current and the voltage. The units for the voltage are okay because on the both sides of the x-axis they are in volts, whereas the units of the current in the positive region of the y-axis they have been marked as milliamperes. However, in the negative region of the y-axis they have been marked in microamperes. Therefore, while marking this value in the reverse bias region, we must keep into our mind the units for the current. And in this particular case, our horizontal line has touched the y-axis, or our y-intercept has been given the value of 1 microampere. And because this microampere or the current value is also into the negative region of the y-axis, therefore we have to put negative in front of it. Hence we can write ID is equal to -1 microampere. Now we have got the two values, therefore we can calculate the value of the static resistance writing RD is equal to 10 divided by 10 raised to the power -6. That will give us RD is equal to 10 mega ohms.
اس ویلیو سے آپ نے دیکھا کہ اگر ڈائیوڈ ریورس بائس ریجن میں ہو تو وہ ایز کمپیئر ٹو فارورڈ بائس کتنی زیادہ ہائی ویلیو کو آفر کرتی ہے، یعنی کہ اس کی آفرڈ ریزسٹینس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، جبکہ فارورڈ بائس میں فار دس پرٹیکولر کیس ہم نے دیکھا کہ اس کی ویلیو آدھا کلو یا پھر 1 کلو اوم کے برابر تھی. نارملی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی ویلیو فارورڈ بائس ریجن میں چند اوم یعنی 8-10 اس طرح سے اوم ہوتی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں تھوڑی سی ہائی ویلیو نکلی ہے. دیٹ از جسٹ ڈیو ٹو دا ویلیوز پرووائڈیڈ ان دا کوشچن. جبکہ ریورس بائس میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نہایت ہی ہائی قسم کی ویلیو آف دا اسٹیٹک ریزسٹینس آف دا سیم ڈائیوڈ ہیز بین کیلکولیٹڈ. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں اس کو کانسٹینٹ ڈراپ ماڈل آف دا ڈائیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں انٹروڈکشن کے طور پر بتایا کہ جب ہم کانسٹینٹ ڈراپ ماڈل آف دا ڈائیوڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں کیلکولیٹ کیا کہ فارورڈ بائس میں بھی ڈائیوڈ کچھ نہ کچھ ریزسٹینس آفر کرتی ہے، اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر کہیں پہ ریزسٹینس ہے تو لازمی طور پر اس کے اکراس کچھ نہ کچھ وولٹیج ڈراپ ہوگا، اور اگر ریزسٹینس موجود ہے تو لازمی طور پر اس میں سے کچھ نہ کچھ کرنٹ بھی فلو کر رہا ہوگا. لہذا ہم ڈائیوڈ کو ایک ایسے ماڈل سے ریپلیس کر سکتے ہیں. ارلیئر آن تو ہم نے ڈائیوڈ کا آئیڈیل ماڈل کنسیڈر کیا تھا کہ جی آئیڈیل میں تمام کے تمام الیکٹرانز اور ہولز اپوزٹ سائڈز میں انڈر فارورڈ بائس کنڈیشنز گش کر جاتے ہیں. لہذا ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ کوئی کسی قسم کی ریزسٹینس وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہے اور میکسیمم کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل ڈائیوڈ کو لیتے ہیں تو اس کے مختلف ماڈلز ہیں. جو یہ فکس ڈراپ ماڈل ان ماڈلز میں ہم نے سب سے پہلے کنسیڈر کیا ہے، یعنی کہ اس میں قصہ وہی ہے کہ جو ریزسٹینس ڈائیوڈ فارورڈ بائس کنڈیشنز کے انڈر آفر کرتی ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے تاکہ ہمارے پاس ویلیوز ان ریئل سینس آ سکیں. کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، یعنی کہ جو بھی ڈائیوڈ سرکٹ میں لگائی گئی ہوگی اس کو ہم کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل سے ریپلیس کر دیں گے. جب ہم کسی بھی ڈائیوڈ کو کسی سرکٹ میں کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل سے ریپلیس کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائیوڈ کو اٹ سیلف ایز آئیڈیل ڈائیوڈ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اور کیونکہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس میں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ ایگزامپلس میں دیکھا کہ فارورڈ بائس میں بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹینس آفر کرتی رہتی ہے، لہذا جہاں پہ ریزسٹینس ہوگی اس کے اکراس کچھ نہ کچھ وولٹیج ڈراپ بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر ریزسٹینس ہوگی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کرنٹ بھی فلو کر رہا ہوگا. لہذا جو بھی ڈراپ ہمیں معلوم ہوگا یا کنسیڈر کرنا ہوگا اس کو ہم ان دا فارم آف اے پرماننٹ بیٹری اس سرکٹ میں لگا دیں گے، اور یہ بیٹری ان سیریز ٹو دا ڈائیوڈ ہوگی. اس کے بعد ہم اپنی پرانی ٹیکنیکس یعنی کہ کے وی ایل اور کے سی ایل کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر اومس لا کا جیسا بھی سچویشن ہو اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. آئیے فارملی کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں. دی کانسٹنٹ وولٹیج ڈراپ ماڈل. The resulting model simply says that a forward conducting diode exhibits a constant voltage drop VD. Now this VD will be across the diode. The value of VD is usually taken to be as 0.7 volts in case of silicon.
The constant voltage drop model can be represented by the equivalent model shown in the figure. So, in this figure, we have replaced a simple diode by its equivalent constant drop model. You can imagine that before we replace this ideal diode, it would have been simply a normal diode connected to two leads having positive and negative signs. Whereas, after replacing that diode by its constant drop model, we can see that in series to the diode, we have put a constant voltage source, which is DC, and has been mentioned as VD. Now, the diode has been labeled as ideal because the diode which is in this circuit is no more a practical diode, rather it is an ideal diode. Therefore, we will consider that when it is in the forward bias condition, then there will be no drop across this diode, and if it is in reverse bias, then there will be the diode will be acting as an open circuit. After replacing the diode by its constant drop model, we can still see that at the output terminals, which are marked as positive and negative, we can still measure V subscript D as the voltage across these terminals. اب جبکہ ہم نے کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل کو تھوڑا سا فارملی دیکھ لیا ہے تو آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل کا کریکٹرسٹک کرو فار ا پرٹیکولر ڈائیوڈ دیکھنا چاہیں تو اسٹارٹنگ فرام دا ٹرمینل کریکٹرسٹک آف دا ڈائیوڈ اور پھر اس کو آئیڈیل میں کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے اور پھر یہی کریکٹرسٹک کرو کس طریقے سے ایک کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل میں کنورٹ ہو جائے گا، اس کو سلائڈس پر دیکھتے ہیں. فگر شوز دی کریکٹرسٹک آف اے ڈائیوڈ ایز دا ٹرمینل کریکٹرسٹک. Now we are well familiar with the two regions of the diode characteristic. Those are the forward region and the reverse region. Also, we can see that the characteristic curve for this diode is rising exponentially. Now, the point from where the curve start rising in a so-called stable condition, that is, it is starting to have to achieve the maximum value of ID, that will be marked as VD. So the vertical line is showing the intercept at the x-axis as VD. Now, the left-hand side of the curve, which is across on the vertical line, can be regarded as approximately a horizontal line, whereas the rising curve, which was actually exponential, can be considered as a vertical line. Therefore, fitting this model onto the graphic equation, we can see the graph B, and that will show that the two lines, they are lying right onto the x-axis and the y-axis. That is, the point of intersection of the VD and ID, they are both at the origin. Hence, we don't see any resistance being offered by the diode during the forward bias condition. Therefore, our ID is maximum. Similarly, because in case of ideal diode, we consider that the diode is acting as an open circuit, therefore it also lies onto the x-axis, that is, it shows that only voltage across the 2 points of the diode exists, whereas
no current is flowing through it because the diode is considered as an open circuit in case of ideal diode. Now, the graph C presents the characteristic of the diode while we are considering the constant voltage drop model. And as we have discussed earlier on, that in case of constant voltage drop model, there exists a certain amount of voltage drop across the diode, and that value in case of silicon is 0.7 volts. Therefore, we mark along the x-axis as the point 0.7 volts, and from there we can lift a vertical line that will give us the value of the forward current. Now, we can see from the figure that by replacing the diode with the constant voltage drop, we are actually bypassing the exponential equation or the exponentially rising curve of the diode. That is, after replacement of the diode by practical or constant voltage drop model, the analysis of the diode using the graphical method will become extremely easy. इसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि किस तरीके से एक सिंपल डायोड को कांस्टेंट ड्रॉप मॉडल से रिप्लेस करते वक्त हमें जो किसी सर्किट के मुतल्लिक केवीएल इक्वेशन लिखनी है उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा. बात वही है, लेकिन इसमें हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप मेंशन किया गया होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि केवीएल इक्वेशन में इंक्लूड करें और फिर अकॉर्डिंगली हम मुतल्लिका वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. इससे पहले जब हम आरडी की वैल्यूज को निकालते थे तो उसमें एक्चुअली दैट वाज द केस ऑफ एन आइडियल डायोड और इसलिए हमने 0.7 के इफेक्ट को उसमें कंसिडर नहीं किया था. अब जबकि हमने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल को पढ़ लिया है तो हम मुख्तलिफ सर्किट्स में इसके इफेक्ट को, यानी कि अगर हम एक एक्चुअल डायोड को कांस्टेंट ड्रॉप मॉडल से रिप्लेस करते हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हम कंसिडर करते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हुए हम कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. द इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑन सर्किट एनालिसिस. Now, this circuit shows that a diode has been connected in the forward bias form and have been supplied by a constant voltage source of value 5 volts. Also, in series to this diode, there is a resistance having a value of 1 ohm. To illustrate this effect, consider this circuit and we apply the KVL. According to KVL, the sum of the component voltages in the circuit must be equal to the applied voltage. Therefore, by formula we can write Vs, that is the voltage of source, plus V subscript F, that is the forward voltage across the diode, plus V subscript R, and this is the voltage which will be appearing as a drop across the 1 ohm resistance. Now, depending upon the quality of the diode or the material which have been used in the manufacturing of the diode, we can choose the value of Vf. Let's consider that the diode is a silicon diode. Therefore, we can very safely put up Vf is equal to 0.7 volts in this equation. Hence,
By arranging this equation for VR, we can write VR is equal to Vs minus 0.7 volts. Also, from Ohm's law, we can write IT is equal to V subscript R over R. Therefore, putting the value of VR into this equation, we can write I subscript T is equal to Vs minus 0.7 whole divided by R. Now, putting the value of R into this equation, we can write I total, or the total current, is equal to 5 minus 0.7 divided by 1 ohm. That will be equal to 4.3 amperes. इसके बाद हमने इसी सर्किट को लेते हुए आइडियल डायोड का केस कंसिडर किया है और उसमें भी आई टोटल की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कांस्टेंट ड्रॉप मॉडल और आइडियल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एक ही सर्किट, जबकि उसमें तमाम वैल्यूज भी सेम या कांस्टेंट रहें, उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू में किस तरह से फर्क आता है. आइए आइडियल डायोड को कंसिडर करते हुए इसी सर्किट के अमल को स्लाइड पर देखते हैं. द फिगर शोज द सेम circuit as we have been solving in the previous part of this question. Now, if we consider this diode to be ideal, then no voltage drop will occur across it. Therefore, we can write Vs is equal to VR. मतलब इसका ये है कि अगर इसी सर्किट में हम डायोड को आइडियल डायोड से ताबीर करें या कंसिडर करें तो जाहिर सी बात है कि हम डायोड के अक्रॉस किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर नहीं कर रहे होंगे. और जब हम इसी सर्किट को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं तो वी कैन सी कि ये डायोड जो इस सर्किट में लगी हुई है वो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशंस है. लिहाजा हम डायोड को शॉर्ट सर्किट से ताबीर करते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगा. लिहाजा हम डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज को इग्नोर कर देंगे और फिर जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो जाहिर है क्योंकि रेजिस्टेंस जो कनेक्ट हुआ इस सर्किट में किया गया है वो इन पैरेलल टू द वोल्टेज सोर्स है. लिहाजा जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल वही होगा जो कि वोल्टेज सोर्स का है. इसलिए हमने Vs इज इक्वल टू V सबस्क्रिप्ट R लिखा है. आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट को स्लाइड पर देखते हैं. सिंस Vf इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन सिंपली राइट IT is equal to 5 amperes. कांस्टेंट ड्रॉप मॉडल से मुतल्लिक ही हम एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हम इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे. सर्किट निहायत सादा है. एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस डायोड के सीरीज में इस्तेमाल किया गया है और फर्क पिछले सर्किट से सिर्फ इतना है कि ये रेजिस्टेंस डायोड से पहले यानी कि वोल्टेज सोर्स के करीब लगाया गया है और डायोड एट द एंड ऑफ द सर्किट या फिर बिटवीन द अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस और ग्राउंड के दरमियान लगाई गई है. आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं. द सर्किट शोज अ वोल्टेज सोर्स having a value of 6 volts being supplied to this diode through a resistance R1 having a value of 10 kilo ohms. The positive terminal of battery has been connected to the anode terminal of the diode, whereas the cathode terminal of the diode has been connected common to the negative terminal of the battery. Now, inspecting physically this circuit, we can
clearly see that the diode is under forward bias conditions, and we want to determine the voltage across the resistance R1. The voltage across the diode is assumed to be 0.7 volts. That is, it will be given into the question statement whether the diode is silicon or germanium or any other type. So, in this question, we are considering the silicon diode. Therefore, applying KVL, we can write Vs, or the source voltage, is equal to the voltage across the resistance plus the forward voltage of the diode. Now we have considered that the diode is silicon, therefore very safely we can put up the value of Vf as 0.7 volts. If we rearrange this equation, we can write Vr is equal to Vs minus 0.7. Now, looking on to the circuit, we can see that the value of the source voltage is 6 volts. Therefore, instead of Vs, we put up 6. Hence, we can write Vr is equal to 6 minus 0.7. That will be equal to 5 volts. इस एग्जाम्पल को हमने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया है. आपको सजेस्ट किया जाता है कि इसी सर्किट को लेकर इसको आइडियल डायोड मॉडल में फिट करते हुए दी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ताकि आपको वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिया हो जाए कि अगर किसी सर्किट में कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल लिया जाए और उसी सर्किट में आइडियल डायोड मॉडल को कंसीडर किया जाए तो रिजल्ट्स पर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं. इसके बाद हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से मुतल्लिक कुछ पोस्टुलेट्स को देखेंगे कि किस तरीके से, जो कि थंब रूल्स भी हम कह सकते हैं, इस मॉडल से मुतल्लिक कंसीडर किए जाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. यानी कि हमने एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कर ली हैं, लिहाजा हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि इसके पोस्टुलेट्स को बआसानी समझ पाएं. आइए स्लाइड पर इन पोस्टुलेट्स को देखते हैं. पोस्टुलेट नंबर 1, डायोड करंट will remain at 0 until the knee voltage is reached. मतलब इसका ये है कि जब तक डायोड को हम अगर फॉरवर्ड बायस करें तो जब तक जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो नी वैल्यू तक रीच नहीं कर जाता तो डायोड करंट की वैल्यू तकरीबन 0 ही कंसिडर की जाएगी. यानी कि अगर आप डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को रिमेंबर करें तो उसमें आप देखें कि जब तक 0.7 वोल्ट की वैल्यू यानी कि एक्सपोनेंशियल राइज रीच नहीं हो जाती तब तक डायोड के जो करंट इसमें से फ्लो कर रही होती है वो तकरीबन 0 ही कंसीडर की जाएगी और इन अदर वर्ड्स उसकी वैल्यूज बहुत कम होती है. आइए दूसरे पोस्टुलेट को देखते हैं. Once the applied voltage reaches the value of V subscript K, the diode turns on and the forward conduction occurs. यानी कि अगर हम कोई वोल्टेज डायोड को फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करते जाएं, जब तक हम इस नी वैल्यू यानी कि जहां से डायोड का कर्व एक्सपोनेंशियली सीधा वर्टिकली राइज करना नहीं शुरू कर देता तब तक डायोड फुली तौर पर फॉरवर्ड बायस नहीं होती. और जब अप्लाई किए गए वोल्टेज की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होती है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से करंट की वैल्यू भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. इससे अगले पोस्टुलेट को आइए एक मरतबा फिर स्लाइड पर देखते हैं. As long as the diode is conducting, the value of
Vf is approximately equal to Vk. In other words, the value of Vf is assumed to be 0.7 volts regardless of the value of If. یعنی کہ اگر ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کر دیا جائے تو اس کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ میئر کیا جائے گا وہ کم و بیش 0.7 وولٹس ہی رہے گا، جبکہ اگر اس میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کو میئر کیا جائے تو وہ ڈراسٹیکلی بڑھتا جائے گا. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں وہ اے سی ریزسٹینس یا پھر ڈائنامک ریزسٹینس سے متعلق ہے. ابھی اسی لیکچر میں ارلیئر آن ہم نے اسٹیٹک ریزسٹینس سے متعلق پڑھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی ڈائیوڈ ڈی سی وولٹیج سے سبجیکٹ ہو تو پھر جو ریزسٹینس وہ ڈائیوڈ آفر کرے گی وہ اسٹیٹک ریزسٹینس یعنی کہ اس کی ویلیو ایک فکسڈ ویلیو ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کسی ڈائیوڈ کو اے سی سگنل سے سبجیکٹ کریں تو ظاہر ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وولٹیج لیول جو ڈائیوڈ کو اپلائی ہو رہا ہوگا وہ ویری کرتا ہے. جب یہ وولٹیج لیول ویری کرتا ہے تو اکارڈنگلی ڈائیوڈ میں جو ڈپلیشن لیئر ہوتی ہے وہ شرنک یا ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور ڈپلیشن لیئر کے شرنک یا ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی ریزسٹینس بھی چینج ہوتی رہتی ہے. اور اس ریزسٹینس کے چینج ہونے کو ہم ڈائنامک یا پھر اے سی ریزسٹینس کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریزسٹینس اکارڈنگ ڈیو ٹو دا اے سی اپلائیڈ سگنل ہوتی ہے. اب کیونکہ ہم نے اے سی سگنل ایٹ دا ان پٹ آف دا ڈائیوڈ اپلائی کیا ہوا ہے اور ہر لمحہ اور اینی انسٹنٹینیس ٹائم ہماری ریزسٹینس چینج ہو رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم کون سی ریزسٹینس ویلیو کو کنسیڈر کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم منیمم اور میکسیمم دونوں کا فرق نکال لیتے ہیں اور جو بھی ویلیو آتی ہے اس کو ہم، ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ایوریج ویلیو یا سگنل کے درمیان میں آ جائے گی اور اس کو ہم سیفلی کنسیڈر کر سکتے ہیں. آئیے اے سی یا پھر ڈائنامک ریزسٹینس کی فارمل ڈیفینیشن کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. وی کین رائٹ دا ڈائنامک ریزسٹینس ایز R subscript D is equal to delta V subscript D divided by delta I subscript D. In this formula, you can observe as compared to the static resistance, we have used the dedicated variable names in the lower case. And this is the practice in the electronic analysis, that if we are carrying out the DC analysis of a circuit, then we will be using the capital letters for designated values. Whereas if we are dealing with the AC analysis, then the designated symbols which will be used for different values, those will be taken into the lower case or the small literals. Now, in this equation, we can see that R has been written as lowercase subscript capital D. Capital D is due to diode, therefore we can clearly see that this is the AC resistance for the diode. In this equation, delta shows a finite change in the quantity, that is the relative quantity, which is Vd or Id. The resistance in the vertical rise region is small, whereas AC resistance is much larger at low current levels. Further, to understand this dynamic resistance matter, we can have a look onto this graph, which is the forward region of a diode. Now, along y-axis,
the diode current has been drawn, whereas along x-axis the diode voltage is taken. If we apply a sinusoidal signal having a dynamic value of delta ID, that is, the average value of the diode current is delta ID. Now, along the y-axis, we can see that the applied current is in the form of sinusoidal waveform. The two peaks are also mentioned. Therefore, from the average value or the zero axis of the applied sinusoidal current, we can draw a line which is horizontal and it reaches up to the characteristic of the diode. Also, we have drawn two lines from each of the peak of the applied signal. Now, at the points where these three lines cross the characteristic curve of the diode, from there we drop perpendiculars onto the x-axis, that is the diode voltage axis. And we can see that a lower value of the dynamic voltage has been observed, though this voltage is also in the form of the sinusoidal signal. Therefore, we can see that the application of the AC signal to the diode is resulting in the variation of the resistance, and hence we can take the dynamic value of the resistance, or in this case we have shown the resistance in terms of the dynamic value of the voltage which will be observed across this diode. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈائیوڈ سے متعلق اس کی دونوں قسم کی ریزسٹنس، یعنی کہ اگر ڈائیوڈ پر ڈی سی یا پھر اے سی سگنل اپلائی کیے جائیں تو اس کی ریزسٹنس میں کس طرح سے چینجز آتی ہیں ان کو دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ڈائیوڈ کا ایکویولنٹ ماڈل یعنی کہ کانسٹنٹ ڈراپ ماڈل کس طریقے سے مختلف سرکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ڈائنامک ریزسٹنس سے متعلق ایک آدھی ایگزامپل دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا اسمال اے سی سگنل یا اسمال سگنل انالیسز سے متعلق ٹاپک چلے گا اور اس سے متعلق ہم ایگزامپلس دیکھیں گے. فردر مور وی ول کنسیڈر the construction or other parameters of transformer، کیونکہ ٹرانسفارمر ڈائیوڈ کے ساتھ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیوڈ سب سے زیادہ پاور سپلائیز میں استعمال ہوتی ہے، اور کوئی بھی ٹرانسفارمر پاور سپلائی کا ایک جزو لا ینفک ہوتا ہے. لہذا پہلے ہم ٹرانسفارمر کو دیکھیں گے کہ اس کی کنسٹرکشن اور مختلف جزیات کس طریقے سے ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم اس کا تعلق ڈائیوڈ کے ساتھ جوڑیں گے کہ یہ دونوں مل کر کس طریقے سے مختلف سرکٹس کو جنم دیتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.